بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ النور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. نور کا مطلب ہے لائٹ، روشنی. اس کے 35 آیت میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النور پڑا ہے. اس میں 64 آیات ہے، 9 رکوع ہے. ترتیب کے اعتبار سے 24th سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 102nd سورت ہے. سورۃ النور سورۃ النساء اور الاحزاب میں عورتوں کے بارے میں ذکر ہے. اس کے علاوہ سوشل اور فیملی لائف کے احکامات جو ہے ان تینوں صورتوں میں ہیں. یہ سورت سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک واقعہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر. تو میں آپ سب کو جو ہے ایک اسائنمنٹ دیتی ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ واقعے کو بہت ڈیٹیل میں سیرہ کے بکس میں دیکھیے. اس کے بارے میں جو ہے یہ ہے، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. تو وہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر پر گئی تھی، تو پھر وہاں پر وہ سفر پر کیوں پیچھے رہ گئی. اب مجھے یہ اسائنمنٹ میں کیا کیا چاہیے یہ آپ دیکھیے کہ وہ کون سا سفر تھا، اس سفر میں وہ کیسے پیچھے رہ گئی، پھر پیچھے جب رہ گئی تو کس صحابی کی مدد سے وہ واپس آئی، اور پھر ان کے اوپر کیا تہمت لگی، اور پھر جب تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رویہ کیسا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر والوں کا رویہ کیسا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہے میں چاہتی ہوں کہ، اور پھر وہ تمام چیزیں جو ہے سالو کیسے ہوئی اور ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہو کر سامنے کیسے آئی. میں چاہتی ہوں کہ یہ پورا واقعہ آپ لوگ اچھی طریقے سے ایک نہیں 2-3 کتابوں میں دیکھیے، یوٹیوب پہ لیکچرز دیکھیے، جیسے آپ اس کے اوپر پڑھ سکتی ہیں اوتھینٹک جو ہے سورسز سے آپ لوگ پڑھیے. کیونکہ یہ واقعہ جو ہے نا میرے لیے اتنا ایموشنل ہے جس کی حد نہیں، کہ ایک عورت کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور پوری سوسائٹی کے لوگوں کا الگ الگ طریقے سے بیہیویئر ہے، اوپینین ہے، سب کا جو ہے الگ الگ ان کی طرف اپروچ ہے، ان کا ساتھ کوئی دیتے ہیں، کوئی دور ہو جاتے ہیں. تو آئی جسٹ فیلٹ اٹ ایز اف جو ہے نا ایک پوری عورتوں کی اس کے اوپر جو ہے نا اٹ از ویری ایموشنل ٹو می. میں تو اتنا زیادہ ایموشنل ہوئی، کئی دن مطلب روتی رہی سن کر. آئی ڈونٹ نو، ایک عجیب سا وہ ہوا کہ کیا کوئی عورت کے اوپر کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد سوسائٹی میں اچھے اچھے لوگوں کا ایسا بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے. کوئی چپ ہو گیا، کوئی تو آئی ڈونٹ نو کہ مطلب وہ مجھے اتنا چھوا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ الگ الگ طریقے سے جو ہے اس واقعے کے بارے میں پڑھیں، تاکہ میں اگر بتاؤں گی تو آپ کو صرف ون سائیڈڈ سمجھ آئے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں، ریسرچ کریں، پڑھیں، اور یہ پورے واقعے کو جو ہے کیا کریں، ٹیک اٹ ایز این اسائنمنٹ اینڈ ڈو اٹ، اینڈ اس کو اپنے نوٹس کے ساتھ لگا لیں تفسیر کے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سورتن ایک سورت ہے. سورت کا مطلب کیا ہے؟ سورت کا مطلب ہوتا ہے، ایک بیسک مطلب تو یہ ہوتا ہے دیوار جو پناہ دے.
اب سیڑھی، بلندی، درجے ایک کے بعد ایک جو ہے صورتیں پڑھتے جاتے ہیں. تو صورتوں کا ڈویژن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. بگننگ میں بھی جو ہے میں نے آپ لوگوں کو کافی قرآن کی ڈیٹیلز کے وقت بتائے تھے کہ سورتوں کا، قرآن میں جو سورتوں کا ڈویژن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. البتہ پاروں کا جو ڈویژن ہے وہ انسان کی طرف سے، وہ ہم نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں یا 30 جز میں جو ہے قرآن ڈیوائڈ نہیں کی تھی. تو سورتوں کا ڈویژن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب یہاں پر سورت، اب یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے تو یہ سورت ہی نا، لیکن بگننگ میں اگین اللہ تعالیٰ سورت کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امپورٹنس دکھائی جا رہی ہے کہ یہ ایک سورت ہے، یعنی یہ ایک سورہ ہے. ٹھیک ہے، جو سورۃ النور ہم کہتے ہیں، تو یہ ایک سورت ہے. کون سی سورت ہے؟ کیسی سورت ہے؟ انزلناہا، نازل کیا ہم نے اس کو. کس کو؟ سورۃ النور کو. وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اس کو، یعنی اس کے جو احکامات ہے وہ فرض ہے، ان کو ماننا ضروری ہے. اب آپ لوگ یہ بولیں گے کیا یہ صرف یہ ایک ہی صورت ہے جو فرض ہے؟ نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس صورت کے احکامات کو ماننا، یعنی کتنے امپورٹنٹ ہے یہ احکامات، یہ بتانے کے لیے بتا رہے ہیں. البتہ سورۃ القصص آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے برابر کلیئرلی بتا دیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن. اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے فرض ہے. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ نہیں چاہیے، لیکن قرآن میں جو جو احکامات ہیں، جیسے والدین کے سے احسان ہے، اب ابھی تک عورتوں کے ساتھ کیا ہے، نکاح طلاق کے کیا ہے، بزنس کا کیا ہے، سب چیز ہم پڑھ لیے. تو صرف جو ہے کچھ چیزیں نہیں، لیکن پوری قرآن کے اوپر عمل کرنا بھی تمہارے اوپر فرض ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نازل کیا ہم نے اور فرض کیا ہم نے اس کو، یعنی اس سورت کو، سورۃ النور میں جو احکامات ہے اس کو فرض کیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور نازل کی ہم نے اس میں، کس میں؟ اس سورت میں، اس سورۃ النور میں، آیات بینات، آیتیں کھلی کھلی. یعنی اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی بیان کیے ہیں. حالانکہ عربی میں ہے، لیکن کھول کھول کر، ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہیں آ سکتی ہے. ویری کلیئر، ویری ایزیلی انڈرسٹوڈ، جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں سو ایزی کہ ہر کوئی عمل بھی کر سکتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یعنی نصیحت پکڑو، اس سے یہ یاد دہانی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، کس معاملے میں کیا کرنا ہے. سب کچھ جو ہے یہاں پر کلیئرلی ویری ویری کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. یہاں سے آیت نمبر 2 سے زنا کے بارے میں ہے. زنا کیا چیز ہے؟ اللیگل سیکشل انٹرکورس، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ایسے ملنا جیسے شادی شدہ کا ملنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک 2 urges جو ہے انسان کے اندر رکھ دیے ہے. ایک one is hunger, that is for survival. Another is sex, that is survival of community. کیونکہ اگر sexual urge نہیں ہوگی تو نسل آگے نہیں بڑھے گی، کمیونٹی survive نہیں کرے گی. پھر بتا دیا کہ hunger and sex, both of these urges, they have to be like satisfied in halal and lawful way only. دونوں چیزیں اگر حرام اور unlawful way میں ہوگی تو پھر یہ جو ہے گناہ ہوگا. پھر بغیر نکاح کے کسی مرد کا عورت کے ساتھ جماع کرنا، یعنی سیکشل انٹرکورس کرنا، از زنا. اسلام میں کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کفر، شرک، قتل، ان گناہوں کے بعد جو ہے یہ آتا ہے. اکثر لوگوں کا یہ ذہن میں ہوتا ہے ہم اپنی مرضی سے کیے، سو واٹ. نہیں، اگر مرضی سے بھی آؤٹ آف جو ہے نکاح کوئی کرتا ہے تو پھر یہ زنا ہی آتا ہے. ہاں، اگر کوئی مرد عورت کے اوپر زبردستی کرے اور وہ عورت کی اس میں مرضی شامل نہ ہو، یعنی ریپ اگر کوئی مرد کرتا ہے تو پھر اس میں عورت گنہگار نہیں ہوتی اور نہ وہ سزا کی مستحق ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے الزانیۃ، زانیہ عورت. زانیہ عورت کا مرد سے پہلے کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ شی از دا ون ہو اٹریکٹس دا مین. پھر والزانی، اور زانی مرد. فجلدو، بس کوڑے مارو. اب کوڑے کیا ہے؟ جلد پہ یعنی سکن پہ مارنا ہے. پتھر نہیں مارنا ہے، ڈنڈا نہیں مارنا ہے، زور زور سے لہو لہان بھی نہیں کرنا ہے. اور اس میں جو ہے جو احکامات آتے ہیں اس میں مرد کو کھڑا کر کے مارنا ہے اور عورت کو بٹھا کر مارنا ہے. تو اب یہاں پر کوڑے مارنا ہے. کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدتن، کوڑے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو مرد اور عورت زنا کرتے ہیں ان کو 100 کوڑوں کی سزا
ہے. احادیث سے جو ہے یہ کلیئرلی ثابت ہے. یہاں پہ قرآن میں تو جو ہے یہاں پہ 100 کوڑوں کی سزا ہے، لیکن احادیث سے ویری ویری کلیئرلی یہ ثابت ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر ہے تو ان کو رجم کی سزا یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ جو ہے کوئی وہ کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا ہے. بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی چاروں کی روایت ہے کہ قتل کب جائز ہے. قتل جائز نہیں ہے ایکسپٹ 3 کنڈیشنز. اس میں سے کیا ہے؟ ایک شادی شدہ زانی، دوسرا قاتل، اور تیسرا مرتد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اور خلفۂ راشدین کے ٹائم پر بھی یہی سزا دی جاتی تھی. یعنی اگر کوئی غیر شادی شدہ جو ہے زنا کرتا تو اس کو 100 کوڑے دیتے، اور شادی شدہ کرتا تو اس کو رجم کی سزا دیتے. تو یہاں پر 100 کوڑوں کی سزا جو ہے لیکن قرآن سے، احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور خلفۂ راشدین کے جو ہے طریقوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو رجم سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے. آج کل زنا اتنا آسان کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیے، آئی ہیو بین ڈوئنگ کاؤنسلنگ سنس اے ویری لانگ ٹائم. ایک میرٹل کاؤنسلنگ کے بھی جو ہے کیسز میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے کاؤنسلنگ کے کیسز بھی میرے پاس آتے ہیں. ایسے پیرنٹس بچوں کو لے کر آتے ہیں جن کے افیئرز ہے، جو غلط صحبت میں پڑ گئے ہیں. تو واٹ آئی ہیو بین نوٹسنگ از کہ سب سے پہلے شادی اور نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے زنا میں مبتلا ہو گئے. آپ دیکھیے، لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے اتنے زیادہ شرائط ہے کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے، لڑکی ایسی ہونی چاہیے، لڑکی ایسی ہونی چاہیے، حور پری ہونی چاہیے. لڑکے والوں کی طرف سے بھی جو ہے نا ایسے ایسے شرائط آ گئے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یوزولی جو ہے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر نکاح ہوتا ہے. کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھی جاتی. ساری ایک تو ڈیلے کرنا، فار ایڈوکیشن ڈیلے کرنا، فار ڈگریز ڈیلے کرنا. ایون اگر کوئی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ریجیکٹ کر دینا. تو نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زنا بہت آسان ہو گیا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی ہے. تو جیسے ہی ایک لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے یا لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آتا ہے، اگر دیندار ہے، مسلمان ہے، تو پھر جو ہے نکاح فوری کر دینا چاہیے. اور اس لیے نہیں رکنا چاہیے کہ ہاں فلاں جو ہے کورس کمپلیٹ ہو جائے، کالج کمپلیٹ ہو جائے. یہ سب چیزوں میں جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے، انسان دنیا کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے. تو نکاح ہمیں جلدی کرنی چاہیے، آسانی کرنی چاہیے. اور جیسے میں نکاح اور طلاق کے کورس میں کافی ڈیٹیل میں لی تھی، اور ان لیکچرز میں، کہ جب جو ہے یہ سیکشل ارجز بچوں میں ہوتے ہیں، بچوں میں یعنی ایڈلٹ جو کالج گوئنگ بچے ہوتے ہیں، اور زنا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تب نکاح سنت نہیں رہتا بلکہ نکاح واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو زنا سے بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. پھر دوسری چیز، جب شادی کرتے ہیں تو ظاہری ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی جو ہے آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں. یہ 2 چیزوں کی وجہ سے کامن ہو گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ دس از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ میٹنگ پیپل اینڈ ڈوئنگ کاؤنسلنگ، کہ جو ہے ایک ریزن یہ ہے کہ کمپیٹیبلٹی بٹوین دا اسپاؤزز یا بٹوین اے مین اینڈ اے وومن یہ نہیں دیکھا جاتا. ظاہری چیزیں، خوبصورتی دیکھا جاتا ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، کون سے ایریا کو بلانگ کرتے ہیں، ہماری فیملی کو میچ کریں گے. ایک تو دینداری بالکل بھی نہیں دیکھی جاتی، اور مائنڈ سیٹ یہ بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا کہ مطلب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ نہیں دیکھا جاتا. تو اب اس میں کیا ہو جاتا ہے، انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. کبھی جو ہے لڑکے کو بہت خوبصورت لڑکی چاہیے لیکن ویسی اس کو نہیں ملتی، تو پھر وہ باہر، شادی کے باہر ڈھونڈنے لگتا ہے. کبھی اس کو نرم مزاج کی چاہیے، ویسی نہیں ملتی. کبھی اس کو اسمارٹ یا آؤٹ گوئنگ چاہیے، ویسی نہیں ملتی. کبھی اس کو ہاؤس وائف چاہیے. نہیں، اب ماں باپ اپنی مرضی سے اپنی اسٹیٹس دنیا میں دکھانا ہے کہ فلاں فلاں گھر میں ہماری شادی، اس چکر میں جو ہے ایک انکمپیٹیبل لڑکی لا کر اپنے لڑکے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، تو پھر ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک سزا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے گھر کے باہر زنا میں مبتلا. سملرلی لڑکیوں کا بھی ایسے ہی ہے کہ ایک تو یہ ہے بالکل یہ نہیں دیکھا جاتا میچ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، اس کی خواہشوں کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. اگین انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے لڑکیاں بھی جو ہے اس طرح کی ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں پڑ جاتی ہے. پھر ایک اور ریزن میں نے یہ دیکھا ہے کہ طلاق اور خلا اس چیز کو اتنا جو ہے ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا ہے کہ اب طلاق اور وہ تو نہیں ہو رہا، خلا تو نہیں ہو رہا، تو دے اگین گیٹ انٹو زنا اینڈ ایکسٹرا میرٹل افیئرز. تو دس از ریئلی اے ویری سیریس ایشو. اور ہماری کمیونٹی میں یہ چیز کو بہت جو ہے
غور کرنا ہے، شادی کو، نکاح کو آسان کرنا ہے، دہیج کا سسٹم تو بالکل ختم کر دینا ہے، کیونکہ دہیج جب تک جمع نہیں ہوا یا پھر اس ساری چیزوں کو، الحمدللہ اس کے اوپر تو کافی ورک ہو رہا ہے، بٹ آئی تھنک کہ نکاح کو آسان بنانا، آسان یعنی آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈیفینیٹلی فائنینشیل برڈن تو کم کرنا ہی ہے، بٹ یہاں پر آسان بنانا یعنی کچھ بڑے بڑے شرطیں نہیں رکھنا، بٹ لڑکا اور لڑکی کی کمپیٹیبلٹی یہ سب سے پہلی چیز ہے جو دیکھی جائے، کہ لڑکے کو جس طرح کی لڑکی پسند ہے اس طرح کی لڑکی ڈھونڈنا چاہیے، لڑکی کو جس طرح کا لڑکا پسند ہے اس طرح کا لڑکا ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر لڑکا لڑکی آپس میں جو ہے کہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو جو ہے ایگو میں یا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، دیندار ہے، مسلمان ہے، فوری نکاح کر دینا چاہیے تاکہ زنا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اگر نکاح کے بعد انکمپیٹیبلٹی ہے تو طلاق اور خلا کے دروازے کھلے رہنا چاہیے تاکہ پیسفلی دونوں اپنی جو ہے سیٹلمنٹس کہیں اور کریں، اور پھر وہ سیٹلمنٹس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے وداؤٹ ایک دوسرے کے اوپر لانچھن لگائے یا کچھ یہ لگائے۔ انکمپیٹیبلٹی کی بیسس پر بھی ڈیورسز ہو سکتے ہیں، ناٹ نیسسری کوئی برے انسان ہے یا خراب انسان ہے تو ہی ان کے ڈیورسز ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزوں سے آئی تھنک کہ ایک پیس مینٹین ہوگا، یہ گناہوں سے جو ہے لوگ دور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور زنا کی حد جو ہے کس نے مقرر کی؟ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، یہ ہم نے نہیں کی، سوسائٹی نے کی، یا مطلب کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جب جو ہے قاضی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا سزا دینا ہے یا کیا پینالٹی جو ہے لگانی ہے، لیکن یہاں پر زنا جو ہے ایک ایسا گناہ ہے جب جو ہے جس کی حد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود نے مقرر کی ہے۔ تو اب ولا تأخذکم، اور نہ پکڑے تم کو بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، کوئی ترس، یعنی ان دونوں کو جب تم کوڑے مارو تو کوئی ترس نہ کرو ان کے اوپر، کوئی جو ہے ان کے ساتھ لینینسی نہ کرو، کوئی جو ہے ان کے ساتھ نرمی مت کرو، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حد مقرر کی ہے، یہ دین کو امپلیمنٹ کرنے کے جو ہے میٹرز ہے، تو ان کو ہلکا مت لو، ان کے معاملے میں تم اپنی طرف سے ان کے اوپر کوئی ترس نہ کرو۔ ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، کیونکہ یوم آخرت کے دن حساب ہوگا، ایک کوڑا کم بھی ہوگا تو حساب ہوگا، ایک کوڑا زیادہ بھی ہوگا تو جو ہے حساب ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑوں کی سزا دی ہے وہی دینا ہے، اس کو ہلکا بھی نہیں کرنا ہے، 100 کوڑوں کو بدل کے چلو 100 تھپڑ مار دے ایسا بھی نہیں کر سکتے، چلو 100 نہیں 50 بھی کافی ہے کر کے اس کو کم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حد کس کے اوپر جاری ہوگی؟ اگر پاگل ہے تو نہیں ہوگی، بے ہوش ہے تو نہیں ہوگی، بچہ ہے تو نہیں ہوگی، صرف اور صرف عاقل اور بالغ کے اوپر ہوگی۔ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما، ان کی سزا کے وقت، یعنی جب یہ سزا دی جا رہی ہے، رجم یا کوڑے دونوں بھی، تب حاضر ہو طائفتن، ایک گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، یعنی ایک بڑے گروپ کے سامنے یہ سزا دینی چاہیے عبرت کے لیے، تاکہ لوگ زنا کی گناہ سے ڈرے اور آگے جو ہے یہ گناہ سوسائٹی میں نہ ہو۔ والزانی، زنا کرنے والا مرد، لا ینکح، نہ نکاح کرے، الا زانیتن، مگر زانیہ سے، او مشرکتن، یا مشرک عورت سے۔ والزانیت، اور زنا کرنے والی عورت، لا ینکحوہا، نہ نکاح کرے اس سے، الا زانن، مگر زانی، او مشرک، یا مشرک۔ وحرم، اور حرام کر دیا گیا، ذالک، یہ، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، یعنی مومنین کے لیے زنا کرنے والوں سے شادی کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے کیا چیز بیان کی گئی ہے، اس کے الگ الگ اوپینینز ہے۔ ایک یہ ہے کہ فطرتاً اپنے جیسے ہی لوگ پسند کرتے، تو زانی زانیہ سے ہی شادی کرے، زانیہ زانی سے ہی شادی کرے۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے الزانیۃ لا ینکحھا، اور زنا کرنے والی عورت نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک، یعنی زانی ہی، یعنی زنا کرنے والی جو عورت ہے اس سے زنا کرنے والا مرد ہی جو ہے نکاح کرے۔ اب یہ مشرک جو ورڈ ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے احادیث سے یہ ثابت ہے کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اسلام سے خارج نہیں ہوتا، نو ڈاؤٹ، ڈیفینیٹلی یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ جو ہے شرک، قتل وغیرہ ان گناہوں کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ آؤٹ آف اسلام نہیں ہوتا۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ زنا کرتے وقت
he is out of Islam, but after that he is still a Muslim. اب جو مسلمان ہے اس کا نکاح مشرک سے تو جائز نہیں. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اب جیسا ورڈز کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. جیسے اذان یعنی اس کا مطلب آواز، زکوٰۃ یعنی اس کا مطلب پاک کرنا. تو سملرلی مشرک جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتے ہیں شریک بنانا، پارٹنر جو ہے کرنا. تو قرآن سے یہ کلیئرلی ثابت ہے کہ مشرک سے نکاح تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. اور حدیث سے یہ ثابت ہے زنا کرنے والا آؤٹ آف اسلام نہیں ہوتا، وہ اسٹل جو ہے مسلمان ہے. اس میں بھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کیونکہ دلیل ایک تو یہ حدیث بنا دی، اور دلیل جو ہے اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کیونکہ عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے زنا کا وہ کرتی ہے، کنفیشن کرتی ہے، تو اس کے اوپر رجم ہوتا ہے. پھر رجم کرنے کے بعد جب وہ مر جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو اس سے جو ہے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب نماز جنازہ اس عورت کی پڑھائی گئی تو وہ کیا ہے کہ اسٹل شی از اے مسلم. اب یہاں پہ مشرک پارٹنر کا مطلب یہ ہے جو زنا کے فعل میں، ایکٹ آف زنا میں جو پارٹنر ہو، جو شریک ہو. تو اب اس سے مطلب کیا ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں زنا کرتے ہیں تو وہ کوئی پھر نیک اور پاک انسان سے جا کر شادی نہ کرے، بلکہ یا تو اپنے جیسے ہی زنا کرنے والے سے شادی کرے، یا پھر جس کے ساتھ تم نے، جس کو پارٹنر بنا کے تم نے یہ گناہ کیا تھا، اسی کے ساتھ تم شادی کرے. امام احمد سے ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی فاحشہ ایک عورت تھی، اس سے جو ہے شادی کی انہوں نے اجازت لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. یعنی کبھی کبھی کوئی خوبصورتی کی وجہ سے، نیچر کی وجہ سے، کس وجہ سے کوئی اگر فاحشہ پسند آ جائے، یا پھر اوپنلی فحش کرنے والا مرد بھی پسند آ جائے، تو پھر وہ نہ کرے، بلکہ وہ آپس میں اپنے جیسے لوگوں سے کر لے، یا پھر جس کے ساتھ تم نے یہ گناہ کیا تھا اس کے ساتھ یہ کرے. والذین یرمون، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں یعنی الزام لگائے زنا کا. یہ اتنی بیوٹیفل آیت ہے جو ہے یہاں پہ آگے کی دیکھیے. والذین، اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگائے المحصناتی پاک دامن عورتوں پہ، کیونکہ عورت کا بہت سینسٹیو جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے عورت کے اوپر الزام لگانے کی بات کہی جا رہی ہے. حالانکہ یہ اپلیکیبل ہے مرد کے اوپر بھی، کہ اگر مرد کے اوپر بھی کوئی جو ہے الزام لگائے، صحیح یہی چیز ہے، یہی اس کے اوپر قانون ہوگا. لیکن عورت کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ عورت کا معاملہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. ثم لم یأتوا، پھر نہ لائے باربعۃ، 4 شہداء گواہ، فجلدوہم، تو کوڑے مارو ان کو، 80 جلدتن، کوڑے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بہت بیوٹیفل آیت ہے، اور وہ لوگ جو تہمت لگائے المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یأتوا، نہ لائے باربعۃ، 4 شہداء گواہ. یعنی اب ایک عورت کے اوپر کوئی زنا کا جو ہے الزام لگائے تو یہ اتنی سیریس چیز ہے، اتنی سیریس ایشو ہے. اور زنا کا الزام لگانا یعنی، اور پھر 4 گواہ لانا. 4 گواہ زنا کا کیسا؟ یعنی وہ ایکٹ کرتے ہوئے دیکھنا، یعنی سیکس کرتے ہوئے دیکھنا. اگر کسی کو ریسٹورینٹ میں دیکھ لیے، یا ایون کوئی جو ہے پرائیویٹ ایریا، پرائیویٹ روم، پرائیویٹ لاڈج یا پرائیویٹ ہوٹل، کہیں پر بھی یا پرائیویٹ اسپیس میں دونوں کو انٹر ہوتے ہوئے دیکھے تو دیٹ گواہی از آلسو ناٹ جو ہے ویلڈ. دوز 4 پیپل along with جو دیکھے، وہ پورا سیکس کرتے ہوئے اگر دیکھے تو جب وہ 4 گواہوں کی گواہی جو ہے ہوگی. اور اس کے علاوہ پہ وہ گواہ مومن ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، اور آزاد ہونا ہے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے رائٹس کو کتنا پروٹیکٹ کیا. از اٹ ریئلی پاسبل فار somebody ٹو گیٹ جو ہے گواہ لائک دس؟ یعنی اگر کوئی اتنا کھلم کھلا بے حیائی کر رہا ہے اس لیول پر کہ 4 پیپل اینڈ 1 جو ہے جو الزام لگائے وہ دیکھے اس فعل کو کرتے ہوئے، جب جو ہے یہ حد جاری ہوگی. اور اگر کوئی صرف آ کر بول دے، اب دیکھیں کتنا کامن ہے کسی کے لیے بھی یہ کہنا آرام سے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ کنیکشن ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ ریلیشن ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ. کتنی گھٹیا بات ہے کسی کے بارے میں بھی کہنا. اگر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے 4 گواہ نہیں لے کر آئے. اٹس سو سیریس، سچ اے سیریس میٹر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کوڑے مارو ان کو 80. اور اس طرح کے زنا کی گاسپس کرنا، باتیں کرنا،
کتنی گھٹیا بات ہے، دیکھیے کتنی گھٹیا بات ہے کہ کسی عورت کے اوپر یا ایون مرد کے اوپر اتنی گھٹیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پروٹیکٹ کیا ہے کہ اگر تم کسی کے اوپر الزام لگاتے ہو اور 4 گواہ نہیں لے کر آتے ہو، تم کو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ تو بیفور اوپننگ دا ماؤتھ وی ہیو ٹو تھنک 1000 ٹائمس کہ، اور اگر کوئی ہمارے سامنے اس طرح کی بات کہہ رہا ہے تو وی شوڈ ناٹ لسن ٹو اٹ، وی شوڈ ناٹ جو ہے سپورٹڈ، کیونکہ اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پروٹیکٹ کیے ہیں، وَلَا تَقْبَلُوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہ کہ صرف 80 کوڑوں کی سزا کی بات کرے، بلکہ جو اس طرح کا الزام کسی عورت کے اوپر لگائے اور اس کے بعد پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر اس کی گواہی تم قبول نہ کرو، اور ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو لہم ان کے لیے، شہادتاً ابداً، گواہی کو کبھی بھی، یعنی کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، اپنی گواہی کے لیے 4 گواہ نہیں لے کر آئے، تو ان کی گواہی آگے کبھی بھی، یعنی نکاح میں، بزنس کانٹریکٹس میں، چاند میں، یا آپ کبھی بھی ان کی گواہی جو ہے وہ جو بولے وہ جھوٹے ہمیشہ کے لیے وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کی گواہی پھر کبھی بھی نہ جو ہے قبول کی جائے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فاسق ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کتنا ایک عورت کی اس کو پروٹیکٹ کیے ہیں، دیکھیے کہ کسی بھی عورت کے اوپر الزام لگانا، اس کے خلاف منہ کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ہر قسم کے الزام کے لیے نہیں ہے، یہ زنا کے الزام کے لیے ہے، اور یہ جو سزا ہے 80 کوڑوں کی، اس کو قذف کہا جاتا ہے، اور اسلامی عدالتوں میں جو ہے یہ سزا دی جاتی ہے۔ قاف ذا فا، قذف۔ فجلدوہم، تو کوڑے مارو ان کو، 80 جلدتاً کوڑے، ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم ان کے لیے، شہادتاً ابدا، گواہی کو کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ وہ فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، یعنی الزام لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، یہ تو فیوچر میں ان کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے آگے کی آیت نمبر 6 میں لیان کا ذکر ہے۔ لیان کا کیا ذکر ہے؟ اب پچھلی آیت میں جو قذف کا ذکر تھا وہ اگر کوئی انون انسان کے اوپر، یعنی اب کوئی مرد جو ہے کوئی عورت کے اوپر، یا کوئی عورت جو ہے کسی عورت کے اوپر الزام لگا دے، تو پھر 4 گواہوں کو لے کر آنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے اور 4 گواہ نہیں لے کر آئے، اب یہ تو شوہر کے لیے بہت سینسٹیو مسئلہ ہو گیا نا، وہ اپنی نہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ گواہ لے کر آ سکتا ہے، نہ کچھ پروف کر سکتا ہے، تو پھر اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ والذین یرمون، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہم، ان کے لیے، شہداء، گواہ، یعنی اب وہ کہیں سے 4 گواہ نہیں لے کر آ سکتا ہے شوہر جو ہے اپنے بیوی کے خلاف، الا انفسہم، مگر ان کے نفس، فشہادت، تو گواہی، احدہم، ان میں سے ایک کی، 4 شہادات، گواہیاں، یعنی اس کی ایک شوہر ہی کیا کرے گا؟ 4 دفعہ قسم کھائے گا جو 4 گواہوں کے برابر ہوگا، باللہ، اللہ کی، کس کا قسم کھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی، انہو، بے شک وہ، لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے ہے، یعنی وہ الزام لگانے کے بعد 4 بار جو ہے کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا، اللہ تعالیٰ میں سچا ہوں، 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 یا پھر اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، اب یہ 4 دفعہ قسم کھانا کہ میں سچا ہوں، اس کے بعد 5ویں دفعہ وہ کہے گا، ان لعنت اللہ، بے شک لعنت اللہ کی، علیہ، اس پر، ان کانا، اگر ہے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، یعنی 5ویں دفعہ وہ کہے گا اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وَيَدْرَأُ، اور دور کر دے گا، عنہا، اس سے، العذاب، عذاب کو۔ اب یہاں پر مرد کے جو ہے اس طرح قسم کھانے کے بعد اس پروسیجر کو جو ہے لیان کہا جاتا ہے۔ اب عورت کے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ عورت یا تو اپنا گناہ ایکسیپٹ کر لے، اور ہو سکتا ہے اور مرد کو کوئی جو ہے غلط فہمی ہے، یا مرد کو جو ہے کچھ کنفیوژن ہو گیا ہے، یا مرد جو ہے، اب یہ تو پھر مرد کو پاور دینا ہو گیا نا، اب پھر مرد کیا کریں گے؟ اس پاور کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں عورت کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے۔ اب عورت کے پاس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ، اور دور کر دے گا، یعنی وہ ٹال دے گا، انہا، اس عورت سے، العذاب، عذاب کو، کیونکہ اب اس کے اوپر عذاب ہو گیا زنا کا،
کہ تشہد وہ گواہی دے اربع شہاداتن 4 گواہیاں باللہ اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی وہ کیا کرے گی؟ اگین وہ بھی قسم کھائے گی کہ میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، انہ لمن الکاذبین، البتہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی سیم وہی. تو اب عورت جو ہے کیا کرے گی؟ قسم کھائے گی کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی قسم کھائے گی کہ البتہ وہ جھوٹوں میں سے ہے اور یہ سچی ہے. اور پھر 5ویں دفعہ والخامسۃ، اور 5ویں، ان غضب اللہ، بے شک غضب اللہ کا، علیہا اس پر، ان کان من الصادقین اگر ہے وہ سچوں میں سے. یعنی اب پھر 5ویں وقت اپنے آپ کے اوپر اللہ کا غضب. پیچھے جو ہے وہ مرد کیا تھا؟ 5ویں وقت جو ہے اللہ کی لعنت مانگ رہا تھا، یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی غضب مانگے گی اگر وہ جو ہے آدمی سچوں میں سے ہے. اب جو ہے یہاں پر جب عورت یہ قسم کھا لیتی ہے تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے عورت کو. ٹھیک ہے. ایون اگر لیٹر آن یہ ثابت ہو جائے کسی طرح سے یا کسی بات سے، تو پھر اس کے بعد بھی جو ہے نہیں ہوگا. جیسے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کیا ہوا تھا، وہ عورت ایک ایسی ہی جو ہے لیان کا معاملہ ہوا تھا. وہ عورت پریگننٹ تھی، بعد میں وہ ڈیلیوری کے بعد وہ بچے کے لکس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے اس کے شوہر کا نہیں ہے. یعنی اندازہ لگایا گیا تھا کہ اس کے شوہر کا نہیں ہے، بٹ اسٹل اس کے اوپر جو ہے کوئی حد یا کوئی سزا نہیں لگائی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے عورتوں کو بہت پروٹیکٹ کیا ہے. اور لیان جب ہوتا ہے، لیان کی حالت میں مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کے بیچ میں فسخ ہو جاتا ہے، یعنی دونوں کا جو ہے نکاح ڈیزالو ہو جاتا ہے. اور اگر عورت پریگننٹ ہو اس وقت تو وہ بچہ صرف ماں کے نام سے منسوب کیا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک مرد اور عورت کے درمیان لیان کرایا اور دونوں کو جدا کر دیا. بخاری کی روایت ہے. اور اس کا مہر بھی ادا کرنا ہے، یعنی لیان کے بعد عورت کا مہر بھی ادا کرنا ہے. آپ لوگوں کو وہ ہلال بن امیہ جو یاد ہوں گے نا، جنگ تبوک والے جو صحابی تھے، ان کا جو ہے لیان ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کے اوپر کے بچے کے اوپر نظر رکھنے کو بھی کہا تھا. اگر اس کے گھنگرالے بال، موٹے موٹے پیر اور بٹکس جو ہے اس سے پتہ چلے، مطلب وہ بچے کے لک سے پتہ چل گیا تھا کہ بچہ جو ہے اس کے باپ کا نہیں ہے. اور وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر ایجپٹ کا گورنر بنا، اور وہ ہمیشہ اپنے ماں کے نام سے ہی منسوب کیا جاتا تھا، باپ کے نام سے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی میں جو ہے سب کو بچے کو کچھ بھی کہنے سے یا الزام لگانے سے یا تہمت لگانے سے جو ہے منع کر بھی دیا گیا تھا. اور جب یہ قسم کھائی جائے گی یا لیان کا جب پروسیجر ہوگا تو دونوں کے بیچ میں ایک قاضی ہوگا جو دونوں کی کاؤنسلنگ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اپنے لیے مانگنا یا اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے لیے مانگنا یہ بہت بڑی گناہ ہے. تو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے دونوں کو سچی قسم کھانے کے لیے موٹیویٹ اور انکریج کرے گا وہ قاضی. اور اگر ایک سائڈ کوئی جو ہے قسم کھانے سے رک جائے تو پھر وہ گلٹی ہو جائے گا. اور یہ لیان صرف مرد اگر عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے تو ہی ہوگا، لیکن اگر غیر عورت کے اوپر تہمت لگائے تو 4 گواہ لانا لازم ہے. اور لیان جب ہوتا ہے تو یہ بہت ہی سخت چیز ہے. تو اگر کوئی مرد عورت کے اوپر لیان کا جو ہے یہ قسم کھاتا ہے اور دونوں کا نکاح ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور بعد میں وہ ریگریٹ کرے یا کچھ بھی کرے اور وہ عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے، یا وہ عورت معصوم تھی پروو ہو جائے، اس کے بعد وہ مرد اس کے اوپر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، تو دس از ناٹ پاسبل. یعنی وہ عورت جو ہے اس طرح کا لیان ہونے کے بعد وہ مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لیان کے بعد دونوں کا نکاح تو ڈیزالو ہوگا، لیکن عورت کا مہر جو ہے دیا جائے گا. جیسے میں نے بتایا لیان کے بعد پھر وہ بچہ، اگر وہ پریگننسی ہے اور بچہ ہو تو وہ صرف اور صرف ماں کے نام سے جانا جائے گا، باپ کا نام سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہوگا. اور باپ خیر تو وہ باپ ہوگا ہی نہیں، مطلب کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا، لیکن بچہ اور ماں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. اور ایون لیٹر آن اگر بچے کے لک سے یا کسی اور چیز سے جو ہے وہ عورت کے اوپر اشارہ ہوتا ہے کہ وہ گنہگار تھی تو بھی اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی. ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے لیے ایک سلیوشن بتا دیا ہے، ایک راستہ بتا دیا ہے کہ کیسے جو ہے یہ پوری چیز سے باہر نکلے جائے. اور اگر آپ دیکھیں واقع میں اگر کورٹس میں جو اسلامک کورٹس نہیں ہیں، اگر انڈین کورٹس وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں اس طرح کے معاملے سالوں سال سے جو ہے
پینڈنگ میں ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، کیا فیصلہ ہونا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کئی بار آپ نیوز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین فیصلہ، اتنا بہترین قانون تمہارے لیے بتا دیا ہے، بنا دیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب حکیم، توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. یہاں سے آگے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگا تھا، جو میں نے آپ لوگوں کو بات کی تھی، اس کا یہاں پر ذکر ہے.